الحمد لله الذي كفى والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ میرے عزیز دوستوں، آج ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں ہمارے گناہوں کی معافی کرا لیں، ورنہ اس زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب اس دنیا کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حضور روئیں اور ہمارے گناہوں کی معافی کرا لیں۔ جو شخص سچے دل سے اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ نام اعمال میں کوئی گناہ بھی باقی نہیں۔ آج ہمارے حالات دیکھیں، آج ماحول کتنا بگڑ چکا ہے، آج گناہ کتنے عام ہو چکے ہیں، اور شیطان گناہوں کو اتنا آسان کر سامنے پیش کرتا ہے کہ گناہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اور ہم گناہ کو کر دیتے ہیں۔ راستے سے چل رہے ہیں، نظروں کی حفاظت نہیں ہوئی، گناہ ہو گیا، زبان سے جھوٹ کہہ دیا، گناہ ہو گیا۔ بہت سے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم آج سچے دل سے اللہ کے حضور میں روئیں اور ہمارے گناہوں سے معافی کرا لیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات رحیم ہے، اللہ کی ذات کریم ہے، اللہ کی ذات ستار ہے، اللہ کی ذات غفار ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے۔ جس کی زندگی پوری کفر میں گزر گئی، اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا تو اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ پوری زندگی کفر میں گئی، ہم تو ایمان والے، اگر اللہ کے سامنے ہم سچی توبہ کریں تو اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف کرے۔ اس لیے اللہ نے کہا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سچی پکی توبہ کرو، نصوحا جیسی توبہ کرو۔ اس لیے ایک مرتبہ ایک اللہ والے دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچھو دریا کے قریب جا رہا ہے۔ وہ سوچنے لگے بچھو تو دریا میں نہیں تیرتا، بچھو پانی کے کنارے پر پہنچ گیا اور بچھو کے سامنے ایک کچھوا حاضر ہو گیا اور بچھو کچھوے پر سوار ہو کر جانے لگا۔ وہ اللہ والے بھی اس کچھوے کا پیچھا کرتے کرتے چلنے لگے۔ جب دیکھا کہ دوسرا کنارہ آیا، بچھو وہ کنارے پر اتر گیا اور وہ بچھو ایک شخص کی طرف جا رہا ہے۔ جو شخص درخت کے نیچے سویا ہوا تھا، وہ بچھو ادھر ہی جا رہا تھا۔ وہ اللہ والے سوچنے لگے کہیں بچھو یہ جو درخت کے نیچے شخص سویا ہوا ہے اسے نہ کاٹ دے۔
اس لیے وہ اللہ والے بچھو کو مارنے کے لیے ایک پتھر ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد کیا دیکھا کہ دوسری طرف سے ایک سانپ آ رہا ہے جو اس شخص کی طرف جو درخت کے نیچے سویا ہوا ہے اسے کاٹنے کے لیے ادھر جا رہا ہے۔ یہ بچھو نے اس سانپ کو ڈنک مار دی اور وہ سانپ ہلاک ہو گیا۔ وہ اللہ والے سوچے، ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تو کتنا رحیم ہے، اپنے بندے کی جان بچانے کے لیے تو نے بچھو کو ایک کچھوے پر سوار کیا اور یہاں تک پہنچایا اور بچھو نے اس سانپ کو ڈنک مارا۔ وہ سوچنے لگے کہ اس درخت کے نیچے جو سوئے ہوئے ہیں بہت بڑے وقت کے اللہ والے ہوں۔ قریب جا کر دیکھا تو شراب کی بو آنے لگی۔ وہ اللہ والے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس اللہ والے نے اس شخص کو جگایا، کہا اے اللہ کے بندے، تو اللہ کی نافرمانی میں سویا ہوا، تو حرام حالت میں سویا ہوا ہے، تو نے اللہ کو بھول گیا لیکن اللہ نے تجھ کو نہیں بھولا۔ دیکھ اللہ کتنا رحیم ہے، ایک سانپ تجھے کاٹنے کے لیے آ رہا تھا، اللہ نے ایک بچھو کو یہاں پر بھیجا اور بچھو نے سانپ کو ڈنک مار دی اور سانپ مر گیا اور اللہ نے تجھے بچا دیا۔ دیکھ تو کتنے گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، تو حرام حالت میں سویا ہوا ہے اور اللہ نے تجھے بچا دیا۔ وہ شخص، وہ شرابی شخص فوری سجدے میں گر کر معافی مانگا اور کہنے لگا، ہی اللہ میں نے تجھے بھول گیا، تو مجھے نہیں بھولا، اللہ معاف کر دے۔ اس لیے اللہ کے حضور میں روئے، اللہ سے معافی تلافی کرے، اللہ کی ذات سے نا امید مت ہو، اللہ معاف کر دے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک صحرا میں سفر کر رہے تھے، رات تاریخ تھی، دوران سفر ایک قافلہ ملا، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جو بہت بڑے قرآن کے ماہر ہیں، علم کے ماہر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقائے سفر میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ پتہ کرو یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ جب ان سے بات چیت ہوئی اور اس معلوم کیا کہ کہاں سے آپ آ رہے ہیں، تو قافلے والوں نے کہا کہ ہم بہت دور کا سفر کر آ رہے ہیں۔ دوسرا سوال کیا کہاں کا ارادہ ہے؟ قافلے والوں نے جواب دیا کہ بیت اللہ شریف کا ارادہ ہے۔ اس عمدہ جوابات سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اس قافلے میں کوئی جگید عالم موجود ہے، لہذا اس سے کچھ مزید سوالات کیجیے۔ سوال کیا قرآن مجید کی کون سی آیات سب سے بڑی ہے؟ جواب ملا آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے حدیث پاک میں بہت فضائل ہے، ابھی وقت کم ہے اس لیے بات کو مختصر کہہ رہا ہوں۔ دوسرا سوال کیا قرآن مجید کی کون سی آیات سب سے محکم ہے؟ جواب ملا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، جو سورہ نحل کی آیات ہے، آیات نمبر 90۔ بلا شبہ اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو مالی مدد دینے کا حکم کرتا ہے۔ تیسرا سوال کیا قرآن مجید کی کون سی آیات سب سے زیادہ جامع ہے؟ جواب ملا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
جو ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، مراد اس سے وہ شر ہے جس سے اپنی زندگی میں توبہ نہ کی ہو، کیونکہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن و سنت میں یعنی حدیث پاک میں یقینی طور پر یہ تمام چیزیں ثابت ہے کہ اللہ تعالی معافی، جو شخص معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ البتہ جس گناہ سے توبہ نہ کی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آخرت میں اس کا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا، دیکھو ایسے گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرو جن کو چھوٹا یا حقیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آخر گناہ ہے۔ اس لیے ہر گناہ سے بچے، اپنی زندگی کو پاک بنائیں۔ پھر چوتھا سوال کیا، قرآن مجید کی کون سی آیات سب سے زیادہ خوف دلانے والی ہے؟ جواب ملا، لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَوْ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ سورہ نساء کی آیات ہے۔ نہ تو تمہاری آرزو پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزو پر، جو شخص برے عمل کرے اسے اسی کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار پائے گا۔ نجات جب تک نہیں مل سکتی جب تک اللہ تعالی اپنی رحم اور کرم سے اسے معاف نہ کر دے۔ اس لیے آج اللہ کے حضور روئیں اور اپنے گناہوں کی معافی کرائیں، اللہ پاک معاف کر دے۔ میرے نوجوانوں سے اس بات کی درخواست ہے کہ گناہوں سے بچے۔ آج کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنا وقت موبائل میں لگ رہا ہے، غیر محرم پر نظر جا رہی ہے، کتنے گناہ عام ہو چکے۔ آج ہمیں اللہ کا خوف نہیں، ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا، اس لیے گناہ عام ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے سامنے آج سچی پکی توبہ کرے، اللہ معاف کر دے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا دور تھا، ان کے پاس ایک شاگردہ پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی، ساتھ میں بچہ بھی تھا۔ وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا، جوانی کی عمر کو پہنچ گیا۔ وہ بچہ شراب و نوشی میں اور جوا کھیلنے میں اپنی زندگی کو صرف کرنے لگا۔ حسن بصری اسے بار بار سمجھاتے لیکن وہ بات کو نہیں مانتا، ماں بھی سمجھاتی، ماں کی بات کو نہیں مانتا۔ ایک وقت حالت ایسی ہو گئی کہ مرنے کے قریب ہو گیا، پلنگ پر سویا ہوا ہے۔ دل میں بات آئی، اے ماں جا حسن بصری کو بلا کر لا، میں ان کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری نماز جنازہ حسن بصری پڑھائے۔ وہ ماں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آتی ہے، دروازے کو دستک دیتی ہے۔ حسن بصری باہر آتے، کہتے ہیں کیا بات ہے، شاگردہ بہت پریشان نظر آ رہی ہے۔ وہ شاگردہ کہتی ہے، بچے کی ماں کہتی ہے، حسن بصری آپ میرے گھر چلے، آپ میرا بچہ کہہ رہا ہے آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہے اور یہ وصیت کر رہا ہے کہ جب وہ مر جائے گا تو اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔
حسن بصری کہتے ہیں جا شاگردہ تو اپنا بھی وقت ضائع مت کر، میں اپنا بھی وقت ضائع نہیں کروں گا۔ ہم نے اسے بار بار سمجھایا لیکن وہ بات کو نہیں مانا، وہ کہہ کر دروازہ لگا دیتے ہیں۔ بس بچے کی ماں بچے کے پاس آ کر روتی ہے۔ بچہ کہتا ہے کیا امی جان حسن بصری نہیں آئے؟ ماں کہتی ہے بیٹا تو اللہ کا نافرمان ہے، تو نبی کا نافرمان ہے، تو نے اتنے گناہ کیے، ایک وقت کا اللہ والا تیری نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہا ہے۔ بچے کے زبان پر کچھ الفاظ آئے، بچہ کہنے لگا کہ ماں میں جب مر جاؤں گا تو مجھے جہاں اپنی اوڑھنی کو میرے گردن میں گلے میں باندھ کر راستے سے گھسیٹ کر لے کر جانا، جہاں لوگ کوڑا کچرا پھینکتے وہاں لے آ کر پھینک دینا۔ ماں کہنے لگی میرے بیٹے اس طرح مت کر، میں تجھے نہلاؤں گی دھلاؤں گی، تجھے کفن دوں گی۔ کہنے لگا نہیں ماں، لوگوں کو یہ معلوم ہو، یہ عبرت ہو کہ اللہ کا نافرمان، ماں کے نافرمان کا حشر اس طرح ہوا کرتا ہے۔ بس روح پرواز ہو گئی۔ حسن بصری آرام کر رہے ہیں، غیب سے الہام ہوا اے حسن تو میرا کیسا ولی ہے، ایک ولی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہا ہے۔ فوری حسن بصری آئے اور آ کر ماں سے کہا کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں، اللہ نے معاف کر دیا۔ 5واں سوال کیا، قرآن مجید کی کون سی آیات سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے؟ جواب ملا قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دو کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اسی لیے آج سچی پکی توبہ کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرا لے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔